آج ہم اللہ والوں کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اللہ والوں کی سنگت اختیار فرمائے، ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان سے فیض لینے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور ان میں شمار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جن سے فیض اولیاء کرام نے لیا، جن سے فیض حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا۔ کس طریقے سے فیض لیا؟ آج تک کسی ولی نے ایسا فیض نہیں لیا جو عقیدت، جو پیار، جو محبت حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ تھا، ایسا کسی نے بھی حاصل نہیں کیا۔ کیسے؟ کہ جب آپ قبہ فرید پر بیٹھتے تھے، جو لاہور میں اب بھی ہے، اس مقام پر بیٹھتے، جب ساری دنیا سو جاتی تو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج کی عقیدت محبت کو دیکھو، دل راضی ہو جاتا ہے۔ اس حال میں آتے کہ لوگ پاؤں کے بل چل کر حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو سلام کرتے تھے، لیکن حضرت بابا فرید الدین کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب رات ساری دنیا سو جاتی تھی تو حضرت بابا فرید الدین فیض لینے کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے دروازے پر اس طریقے آتے کہ آپ پاؤں کے بل چل کے نہیں آتے تھے، بلکہ کونیوں کے بل چل کے تشریف لاتے تھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور داتا گنج بخش سے فیض لینے کا انداز ایسا تھا جو کسی ولی کا نہیں تھا۔ کیسے؟ جب ساری دنیا سو جاتی تو حضور بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا کہ آپ کونیوں کے بل چل کر حضور داتا گنج بخش کے مزار انور پر جاتے اور وہاں اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے تھے۔ تو حضور فرید الدین کو فیض بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے ملا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فیض بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے ملا، اور یہ عالم ہے۔ اب آپ کا عرس مبارک آ رہا ہے، میں یہ آپ سب کو، اہل اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے عرس مبارک میں تشریف لاؤ، تشریف حاضر ہو، اور یہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرو، اور ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ۔ کیوں؟ ان کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ان کے صدقے ہمیں اسلام ملا، ان کے صدقے ہمیں ایمان ملا۔ جب تک ہم اللہ والوں کو یاد نہیں کریں گے تو اس وقت تک انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے۔ میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ خدا کی قدرت، نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت، یہ تینوں، خدا کی قدرت، نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت، یہ تینوں ایک ہی پھول کی پتیاں ہیں، یہ تینوں ایک ہی دریا کی لہریں ہیں، یہ تینوں ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں۔ بات سادی ہے کہ اگر کام خدا فرماتا ہے تو وہ قدرت ہو جاتی ہے، اگر وہی کام اللہ کا نبی فرماتا ہے، کرتا ہے، تو وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ وہی کام جب اللہ کا ولی کرتا ہے تو کرامت بن جاتی ہے۔ نبی وہ کام کرتا اس لیے ہے، وہ کام لوگوں کو کر کے دکھاتا، اس لیے کر کے دکھاتا ہے کہ خدا برحق ہے، اور ولی کرامت اس لیے دکھاتا ہے کہ مصطفیٰ برحق ہے۔ کبھی خدا کی قدرت نبی کے معجزے سے ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی نبی کا معجزہ ولی کی کرامت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب اللہ والے جب کسی سے بات کرتے ہیں یا کوئی کسی کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں، پھر ان کی زبان نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زبان پر خدا بول رہا ہوتا ہے، پھر رب بولتا ہے۔ کیسے بولتا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا عالم دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی اسی کٹیا کے اندر، اسی گھاس کی چونپڑی کے اندر جلوہ فرما تھے، دریائے راوی آپ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری جب تشریف فرما تھے تو ہندوؤں کی ایک بارات آئی، ان کا وہ راستہ بھول گئے،
وہ ایک مدینہ بستی کی طرف جانا چاہتے تھے، جو ایک بستی جس کا نام مدینہ کی بستی تھی اس وقت۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بابا جی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مدینہ بستی کو راستہ کون سا جاتا ہے، یہ بتا دیں گے۔ جب انہوں نے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری سے جب یہ سوال کیا، اس وقت آپ اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے۔ آپ جلال میں آگئے، فرمانے لگے، لوگو اے براتیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ ہندوؤں کا جو گرو تھا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اب یہ بزرگ درویش کامل جلال سے نکل کر جمال میں آیا بیٹھا، اب اس کی زبان پر خدا بول رہا ہے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کیا کہ اے بابا جی، راستہ دکھانا، راستہ بتانا نہ بلکہ راستہ دکھا دو۔ جب آپ کو اس نے یہ کہا کہ راستہ دکھا دو، تو حضور داتا گنج بخش نے سامنے اشارہ کیا۔ جب سامنے اشارہ کیا تو ان کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے، انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے محمد مصطفیٰ کا روضہ دیکھ لیا، حضور کا روضہ دیکھ لیا۔ پوری برات نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے، یہ ان کا تعلق زمین سے بھی ہوتا ہے، آسمان سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا تعلق فرش سے بھی ہوتا ہے، عرش سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی ہوتا ہے، خدا سے بھی ہوتا ہے۔ ان کا عالم یہ ہے، دنیا میں یہ ایک کلی کی مانند ہیں۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا میں کلی کی مانند ہے، جس طرح چکی کے دو پڑ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے۔ جب آدمی اس کے اندر دانے پیستا ہے، جو دانے دونوں پڑوں کے درمیان آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور جو دانہ اس کلی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ پسنے سے بچ جاتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں ان کی مثال بھی کلی کی مانند ہے۔ جو گناہگار، جو بدکار، جو سیاہکار جب وہ اللہ والے سے چمٹ جاتا ہے، اللہ والے کا ہو جاتا ہے، اللہ والے کا قرب پا لیتا ہے، تو وہ دنیا کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو قرب مل جاتا ہے۔ جب قرب ملتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے، اس پر خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔